السلام علیکم ویورز، اے آئی یو ولاگز میں خوش آمدید۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمیسٹر بہار 2020 میں ایڈمیشن لیا ہے، وہ پریشان ہیں کیونکہ یونیورسٹی نے ان کو ٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ اب مینول طریقے کے بجائے جو اپنی اسائنمنٹس ہیں وہ ایل ایم ایس کے اوپر، جو آگہی کا ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے۔ کوئی اسٹوڈنٹس جو پوسٹ گریجویٹ کورسز کے ہیں وہ پچھلے سمیسٹر سے اس کو آٹم 2019 سے اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو بی ایڈ کے بالخصوص یا آنے والے وقتوں میں جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں میٹرک تک، ان کو اسی پورٹل کے اوپر اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنی پڑیں گی۔ تو اس کے طریقہ کار کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ایزیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ ایون آپ کے پاس اگر موبائل اسمارٹ فون ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ان کو ہم آپ کے ساتھ ان کا میتھڈ شیئر کریں گے کہ کس طریقے کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے آگئی ایل ایم ایس پورٹل ہے، اس میں لاگ ان کرنے کے آپشن پہ جائیں اور آپ سے پھر یہ یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا یوزر نیم جو ہے وہ ان سے جو ٹیکسٹ آیا تھا یونیورسٹی کا وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، وہ ان کو یاد نہیں ہے پاسورڈ بھی۔ تو ایسی صورت میں بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ آسانی سے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یوزر نیم جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے یونیورسٹی کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ وہ رجسٹریشن نمبر آپ اپنے کسی بھی ٹرانسکرپٹ سے لے سکتے ہیں، یا آپ ایڈمیشن کنفرمیشن میں جائیں گے تو وہاں آپ کو آپ کا رجسٹریشن نمبر مل جائے گا۔ تو رجسٹریشن نمبر لکھیں گے آگے @aiuu.edu.pk، اور جو پاسورڈ ہوگا وہ اسی سمیسٹر کا جو آپ کا چالان فارم ہے وہی آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ تو یوزر نیم میں رجسٹریشن نمبر @aiuu.edu.pk، اور پاسورڈ میں آپ اپنا جو چالان نمبر ہے اسی سمیسٹر کا، اس سے پہلے والے سمیسٹر کا نہیں، جس میں ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے اسی سمیسٹر کا چالان نمبر آپ پاسورڈ کی جگہ ڈالیں گے تو آپ ایزیلی لاگ ان کر سکتے ہیں۔ لاگ ان کے آپشن میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ کھل جائے گا، جس کے اندر آپ کے جتنے بھی کورسز ہوں گے وہ آپ کے اوپن ہو جائیں گے۔ مائی کورسز کے اندر آپ جائیں گے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا بھی ایک ہی کورس شو ہو رہا ہے، باقی جس کے جتنے 2 4 5 کورسز ہوں گے وہ اتنے ہی شو ہوں گے۔ تو آپ جو آپ سے ریلیٹڈ کورس ہے جس کے اسائنمنٹس آپ نے سبمٹ کرنی ہے اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے ایک اور مینیو آئے گا جس میں جیسے اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، 2 ہے، ورک شاپ کے مارکس وغیرہ، پریکٹیکل، مڈ ٹرم ایگزام وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپشنس میں موجود ہوں گی۔ تو آپ نے چونکہ اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے لہٰذا آپ اسائنمنٹ نمبر 1 میں جائیں گے۔ پہلے آپ نے اسائنمنٹ نمبر 1، اس کی ڈیو ڈیٹ پہلے ہوتی ہے لہٰذا اس کو اپلوڈ کریں گے، اور اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہے جیسے سبمیشن سٹیٹس، کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی ظاہر گریڈنگ بھی نہیں ہوئی اسٹوڈنٹ کی، ڈیو ڈیٹ بھی آپ کو بتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ٹائم رہتا ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا۔ لاسٹ موڈیفائڈ ڈیفینیٹلی جب آپ اسائنمنٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو آخری ڈیٹ تک، آخری منٹ تک آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، اس میں چینجز کر سکتے ہیں، یعنی اگلی ڈیلیٹ کر کے نئی آپ اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے ایڈ سبمیشن کے آپشن کے اوپر جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ مینیو آ جائے گا، جہاں پہ آپ اپنی یہ ایرو کے نشان کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ مینیو آ جائے گا۔ لیکن ایک چیز امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ اس دفعہ یونیورسٹی نے یہاں لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے کہ آپ 2 MB سے اوپر کی فائل کو اپلوڈ نہیں کر سکتے، تو اس کا طریقہ کار بھی ہم ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب آپ ایرو کے نشان میں جائیں گے تو یہاں سے براؤز کریں گے تو آپ کی فائل جہاں بھی موجود ہوگی اس کو آپ ڈھونڈ کے فائل نیم سے اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ یہی سیم پروسیس آپ کا اس کے لیے موبائل فون کے لیے۔ تو اس میں جو آپ کے مختلف آپشنز ہیں، مثلا چوائسز ہیں لائسنسنگ کے، تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ جو ہے وہ جو آپشن سلیکٹڈ ہے پہلے سے اسی کو رکھیں گے۔ آل رائٹس ریزروڈ، یعنی یہ صرف آپ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اور اس کو یوز نہیں کر سکتا۔
اور اس کے بعد اپلوڈ دس فائل کر دیں گے تو آپ کی اسائنمنٹ آپ کے ٹیوٹر کے پاس چلی جائے گی۔ اب یہاں پہ آپشن آ جاتا ہے کہ کیسے آپ جو آپ نے ہینڈ ریٹن اگر اسائنمنٹ لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کی پکچرز لیں گے، تو آن لائن ان کو کنورٹ کریں گے۔ تو آپ کے ساتھ ایک کنورٹر ہم شیئر کر رہے ہیں، ری سائز پی ڈی ایف، سوری پہلے ہم جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کو ری سائز، کیونکہ وہ 2 MB کی آپ کو چاہیے، تو ری سائز پی ڈی ایف بلو 2 MB آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ری سائزر موجود ہے pdfresizers.com، اس پہ جا کے اپنی فائل وہ بھلے 100 MB کی ہے اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی ری سائز کر دے گا، بلو 2 MB کر دے گا۔ اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس کو آپ وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا طریقہ ہے کہ دوسری چیز کہ اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی اگر ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ جے پی جی ٹو پی ڈی ایف کوئی بھی کنورٹر جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیں، یہ جیسے آئی لو پی ڈی ایف، یہ بہت زبردست کنورٹر ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اس میں آپ اپنے امیجز کو اپلوڈ کریں گے جتنے بھی ہوں گے، اس کے بعد وہ اس کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سیکوینس سے کنورٹ کر دے گا پی ڈی ایف یہاں، اور پھر آپ اس فائل کو اگر بڑی ہے تو دوبارہ اس کو آپ کنورٹ کریں گے، ری سائز کریں گے بلو 2 MB۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ اگر آپ نے ڈاکیومنٹس میں، ورڈ ڈاکیومنٹ میں اگر اپنی لکھی ہوئی ہے اسائنمنٹ تو آپ اس کو بھی پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں، کیونکہ جو ورڈ ڈاکیومنٹ ہے وہ ایل ایم ایس کے اوپر شو نہیں ہوتا ہے، وہ ٹیوٹر کو پھر ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ورڈ کو بھی پی ڈی ایف میں کنورٹ کر دیں۔ اس کے بعد اسی طریقہ کار کے سیم پروسیجر جو ہے وہ اسائنمنٹ 2 پہ اپلائی ہوگا اور آپ اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اسائنمنٹ 2 کی ابھی ڈیٹس بہت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، موبائل فون سے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کنورٹر جو ہے وہ پی ڈی ایف فائل کے لیے کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور میں جا کے آپ کیم اسکینر، ایک بہت زبردست سافٹ ویئر ہے جو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ آپ کے اسمارٹ فون پہ ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اسمال سائز کی اپلیکیشن ہے میرے پاس، چونکہ یہ پہلے سے انسٹالڈ ہے، تو آپ اس کو جا کے اپنی جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں اس میں سے اس کو اوپن کر لیں گے۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں وہ ہوں گے، جس میں جو پہلا آپشن ہے یہاں یہ جو کیمرے کا جو نشان نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر جائیں گے اور آپ نے وہ جو پکچرز بنائی ہیں جہاں بھی ہیں ان کو وہاں سے سلیکٹ کر لیں۔ سپوز میں آپ کے سامنے یہ سلیکٹ کر رہا ہوں 5 پکچرز کو، ان کو سلیکٹ کیا اور امپورٹ کر لیں گے۔ امپورٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی ان کو ایڈجسٹ کر لے گا، لیکن یاد رکھیں کہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرنے میں بعض اوقات وہ پکچر سائز وہ صحیح نہیں لیتے۔ جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کراپ کے اندر جائیں گے تو دوبارہ اس کو ریسائز کریں گے، یہ جیسے میں کر کے دکھا بھی رہا ہوں۔ صرف ہر پکچر کو آپ نے باری باری جا کے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ ٹک کر دیں گے، نیکسٹ پکچر کے اوپر جائیں گے، پھر جو آپ کا کراپ کا آپشن ہے وہاں جائیں گے تاکہ پورا پیج آئے، اس کا ایک لمیٹڈ حصہ نہ آئے۔ یہ آٹومیٹک جب آپ کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن جتنا ریکگنائز کر سکتی ہے اسی کو کرتی ہے، لہٰذا آپ 1 بائی 1 ہر پکچر کو چیک کر لیں تاکہ اس کا پورا پیج وہاں پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو کراپ کر لیں، یہ نیچے آپ کے سامنے دیکھیں ابھی آپشن آئیں گے کہ یا تو آپ اوریجنل ڈاکیومنٹ رکھیں، پیج، تصویر، یا آپ جو ہے وہ لائٹن موڈ اس کا لے سکتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ ہے کہ اوریجنل اگر آپ کا ڈارک ہے تو لائٹن میں وہ تھوڑا واضح ہو جائے گا اور دونوں میں وہ کلرفل ہوگا، لیکن اگر آپ کا اس میں بھی ٹھیک نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ میجک میں جائیں گے تو اس میں بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ لائٹن یا جو اوریجنل پکچر ہے اس کو ہی اس میں شامل کریں۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے آپ جب واپس اپنی یہ جو پکچرز ہیں ان کو کھولیں گے، یہ ٹاپ پہ پی ڈی ایف، وہاں اس کو اوپن کریں گے تو یہ کنورٹ اس نے پکچرز کو پی ڈی ایف میں کر دیا ہے۔ یہاں سے شیئر کا جو آپشن ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شیئر میں جائیں اور اسے اپنے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کر دیں تو یہ آپ کے پاس آپ کے واٹس ایپ میں یہ فائل پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو کے آ جائے گی، اور وہاں سے پھر آپ کے
جو میموری ہے جب آپ موبائل سے بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. ایون موبائل سے ہی آپ ان کو بلو 2 MB ریسائز بھی کر سکتے ہیں آن لائن, اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن اگر کنورٹ کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن میں آل کے آپشن کو چوز کر لیں تاکہ آپ کو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں وہ ریگولرلی ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ.